یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں آیتیں محکم یعنی مجمل بیان کی، محکم بیان کی، اور اس کی تفصیل پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اس کی آیتیں ہم نے پہلے محکم بیان کی اور پھر اس کی تفصیل ہم ہی بیان کریں گے، اور وہ تفصیل جو ہوگی وہ حکیم و خبیر کی طرف سے ہوگی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی۔ جس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ ضرور سمجھیں گے وہ ارشاد فرما دیں گے۔ یہی اسی آیت کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنی تفصیل خود کرتا ہے دوسری آیات کے ذریعے سے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک متعین مدت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے اندر سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں، پھر اس سے اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ میری مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، پھر وہ بھولا نہیں سماتا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ سو اے پیغمبر، تم پر وحی کی جا رہی ہے کہ تم ان کے اس رویے کی وجہ سے ان میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو، اور اس بات پر تنگ دل ہو رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود کھڑ لیا ہے، ان سے کہو پھر تم بھی اسی طرح کی کھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، اور یہ ایک چیلنج ہے آج تک پوری انسانیت کو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور یہاں پر 10 صورتوں کا چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی معجزہ ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ دنیا میں محفوظ ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔
تو اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر کیا تم مانتے ہو؟ یہ اس لیے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہی چکا دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر بغیر ایمان کے کوئی اچھے کام کیے جائیں گے تو اللہ دنیا میں اس کا پورا بدلہ ادا کر دے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب مریا میٹ ہوا، اور ان کا کیا دھرا اب باطل ہو کر رہ گیا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، یعنی بہت زیادہ واضح دلیل، دلیل جس کو عقل سے سمجھایا جائے، جیسے دن کے لیے اگر کسی کو دن سمجھانا ہو کہ ابھی اس وقت دن ہے، تو سورج سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، تو سورج کو برہان کہا جائے گا، یعنی ایک ایسی دلیل جو ہر شخص جو ہے بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے تم ایک بہت بڑی برہان پر ہو۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگ اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین میں ان گروہوں میں سے جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا، اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ اس لیے اے پیغمبر، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ زمین پہ خدا کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا۔ تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی، اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ کرتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری شرط بھی بیان کرتا ہے، وہ ہے عمل صالح، کہ جو تمہارا دعویٰ ہے یعنی ایمان، اس کے مطابق تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی صرف ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عمل صالح کرنا اور جو ہے مسلسل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہوں؟ اسی طرح نوح قوم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنا جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو کمتر لوگ ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی رسول کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے گستاخی رسول کے بارے میں کوئی سزا بیان نہیں کرتا، جبکہ پورے قرآن میں کہیں اس کو بیان نہیں کیا۔ نوح نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے
خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا آپ سوچتے نہیں ہوں؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیق دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اگر ایسا کروں تو میں ہی ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی اور بہت کر لی، اب تم اگر سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نہیں نکل سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو رسول یا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تمہیں پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ پھر عنقریب جان لو گے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان گروہ کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان آئی ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جو بھی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ جو بھی ایک پہاڑ ہے اس کے ساتھ ہی کشتی کر گئی۔
नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है और इसमें शुबह नहीं कि तेरा वादा सच्चा है और तू सब फैसला करने वालों से बड़ा फैसला करने वाला है। फरमाया कि ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो निहायत नापकार है। तो मुझसे उस चीज़ के बारे में सवाल न करो जिसका तुझे कुछ इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से न बनो। नूह ने फौरन अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि तुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है, और जानता हूँ कि अगर तू मुझे माफ़ न करेगा और मुझ पर रहम न फरमाएगा तो मैं नामुराद हो जाऊँगा। इरशाद हुआ, ए नूह, उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ, तुम पर भी और उन उम्मतों पर भी जो इनसे ज़ुहूर में आएंगी, जो तुम्हारे साथ हैं, और इनके बाद कुछ ऐसी उम्मतें भी हैं जिन्हें हम आगे बहरमंद करेंगे। फिर उनके जराइम की पाराश में उनको भी हमारी तरफ से एक दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। ये सारी गैर की खबरें हैं जो एक पैगंबर हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे, न तुम्हारी कौम के लोग इनसे वाकिफ थे, इसलिए साबित कदम रहो। अंजाम कार की कामयाबी उन्हीं के लिए है जो खुदा से डरने वाले हैं। इसी तरह आज की तरफ हमने उनके भाई लूत को भेजा, दूसरे रसूल का जिक्र। उसने उन्हें दावत दी कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हकीकत ये है कि उसके मुकाबले में तुम महज झूठ गढ़ रहे हो। मेरी कौम के लोगों, मैं ये बात तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए कहता हूँ कि मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर छाजो मीना बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। तुम मुजरिम होकर रूबेदानी ना करो। उन्होंने जवाब दिया कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई खुली निशानी लेकर तो आए नहीं हो, और इधर हमारा फैसला ये है कि महज तुम्हारे कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं और न तुमको मानने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। हूद ने कहा, मैं खुदा को गवाह ठहराता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिन्हें तुम खुदा के सिवा बनाते हो, माबूद बनाते हो, मैं उनसे बिल्कुल बरी हूँ। तो तुम सब मिलकर जिस तरह चाहो मेरे खिलाफ चाले चलो, फिर मुझे जरा भी मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, अपने और तुम्हारे परवरदिगार पर। हर जानदार की चोटी उसी के हाथ में है। मेरा परवरदिगार यकीनन सीधी राह पर है। इस पर भी एराज कर रहे हो तो मैंने वो पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया है जो मुझे देकर तुम्हारी तरफ भेजा गया है। अब मेरा रब तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को इख्तियार का मालिक बनाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। फिर हुआ ये कि जब हमारा फैसला सादिर हो गया तो हमने हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से निजात दी, और इस तरह एक निहायत सख्त अज़ाब से उन्हें बचा लिया। ये थे आद, इन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों का इनकार किया, उसके रसूलों की बात नहीं मानी और हर जब्बार और सरकश के मामले की पैरवी करते रहे। आखिर इस दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। सुन लो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सुन लो कि आद धुतकार दिए गए हूद की कौम के लोग। इसी तरह समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा। तीसरे रसूल का वाक़या। इसी तरह समूद की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा, यानी उन्हीं की कौम में से एक रसूल उठाया, यानी उनके भाई को। उसने उन्हें दावत दी कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है और उसी में आबाद किया है, इसलिए उससे माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। मेरा परवरदिगार
قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا آپ ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں؟ ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہذا اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں چلتی پھرتی رہے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی۔ اس پر صالح نے خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنی اس بستی میں اور رہ بس لو، یہ دھمکی جھوٹی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ہی قوی اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو بڑے زور کی کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اونگے پڑے رہ گئے گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا۔ سن لو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو، سمود دھتکار دیے گئے۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا، چوتھے رسول کا واقعہ، اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، کہا سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے گھبرایا اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی، ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ صفات والا ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا دردمند اور اپنے پروردگار کی طرف سے بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے بحث کرنے لگے، تم ان کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا، چھوڑ دو ان کو معاف کر دو۔ تو فرشتوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ابراہیم، یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا، یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر اور عادی تھے۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی کوئی طاقت ہوتی
یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم وہاں پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، تہ بتہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ پانچویں قوم کا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ آپ غور کریں گے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سورۃ ہود کے شروع سے الفاظ یہی آ رہے ہیں، یعنی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور جو دعوت اس امت کو دی گئی ہے اور جو دعوت اس سے پہلی قوموں کو دی گئی، سب یکساں ہیں، اس میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، وہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم جو نفع کماتے ہو اس پہ قناعت کرو، زیادہ کی لالچ نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور تھوڑے میں برکت ہوتی ہے، اور زیادہ ہو اس میں برکت نہ ہو تو پھر انسان کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی، اور انسان ناجائز مال کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ ناجائز مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ اور آگ کا بہت واضح مطلب یہ ہے کہ ان کی جو جسمانی صحت ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ تو پیٹ کے اندر آگ ہوگی تو انسان سکون اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور گھبراہٹ کا اور دل کی بے چینی میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ اس سے معلوم یہ ہوا پچھلی قوموں میں بھی نماز تھی۔ تمہاری نگاہوں میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے کوئی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں۔ اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹدرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور ہود کی قوم جو تم سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی ان کا واقعہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے رونما ہوا ہے۔ اس لیے خیریت چاہتے ہو تو میری بات سنو اور اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان
तुम एक कमजोर आदमी हो, तुम्हारी बरादरी न होती तो हम तुम्हें संसार कर देते, तुम हम पर कुछ भारी नहीं हो। शुएब ने कहा, मेरी कौम के लोगों, क्या मेरी बरादरी तुम पर खुदा से ज्यादा भारी है? उसका तुम्हें खौफ है और खुदा को तुमने बस कुछ डाल रखा है। हकीकत ये है कि जो कुछ तुम करते हो मेरा परवरदिगार उसका इहाता किए हुए है। मेरी कौम के लोगों, जो कुछ कर रहे हो अपनी जगह किए जाओ, मैं भी कर रहा हूँ। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कर देने वाला अजाब आ जाता है और कौन अपनी बात में झूठा है। तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। इस पर जब हमारा हुक्म सादिर हो गया तो हमने शुएब को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे खास अपनी रहमत से निजात दी, और जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म ढाया था उनको कड़क ने आ लिया और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुनो, मदियन वाले भी धुतकार दिए गए जिस तरह समूद धुतकार दिए गए।